الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ 17 رمضان المبارک کو اس امت کی ماں صدیقہ کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ مطہرہ اور آپ کے محبوب ترین رفیق دوست یار غار و یار مزار کی صاحبزادی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ نماز تراویح کے بعد حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی۔ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی تھی، جبکہ نکاح اس سے 4-5 سال پہلے مکہ المکرمہ میں ہی ہو چکا تھا۔ ہجرت سے کم و بیش 3 سال پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ام المومنین کا نکاح ہوا، اور پھر ہجرت کے بعد غزوہ بدر کے فوراً بعد ام المومنین کی رخصتی ہوئی، جبکہ ان کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور خدمت اور آپ کی آغوش تربیت میں کم و بیش 9 سال کا عرصہ نصیب ہوا، اور ان 9 سالوں میں درسگاہ نبوت سے اس قدر علم اور تفقہ حاصل کیا کہ پھر 63 سال کی عمر میں ام المومنین کا انتقال ہو رہا تھا، جس میں سے 18 سال نکال لیں تو 45 سال ام المومنین کی بیوگی کے ہیں، اور ان 45 سالوں میں جتنا فیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 سالوں میں حاصل کیا تھا، اس کو امت کے اندر تقسیم کرنے میں لگایا۔ چنانچہ بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ ان کے شاگرد بنے، اور تابعین میں تو ان کے شاگردوں کا شمار ہی نہیں۔ اللہ جل شانہ نے علم اور تفقہ میں بہت بلند درجہ دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر اور خاص توجہات ام المومنین کو میسر تھیں، حاصل تھیں۔ سؤول فی العلم کہا گیا ان کو، سؤول فی العلم، کہتے ہیں سائل، سوال کر لیا۔ ہم تو اب سائل بھی کم ہی ہو گئے، دین کا مسئلہ پوچھنا، کوئی بھی بات ہو میرے اللہ اور اس کے رسول کا اس میں کیا حکم ہے، اس میں کیسے چلوں، پوچھ کر چلنے والا اللہ اس کو غلطیوں سے بچاتا ہے، اور ان غلطیوں کے برے انجام سے بچاتا ہے۔ اور جو اپنی عقل، اپنی سمجھ اور اپنی رائے پہ چلتا ہے،
تو اس کا خمیازہ بھگتتا بھی رہتا ہے، اور اس کو اس طرح توجہ بھی نہیں ہوتی کہ یہ میرا اپنا ہی کیا کرایا ہے، میں نے کسی سے پوچھا تو تھا نہیں، اپنی سمجھ سے میں بولا تھا، اپنی سمجھ سے میں نے کیا تھا، اس کا یہ نتیجہ ہے۔ نتائج بھی بھگتتا رہتا ہے، پھر بھی کسی سے رجوع نہیں کرتا، پھر بھی کسی سے مشورہ نہیں کرتا۔ اور ام المومنین سائل نہیں، سؤول فی العلم تھی، خود فرماتی تھی کہ میں برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی رہتی تھی، خود پوچھتی تھی، اور جب تک میری تشفی نہ ہوتی اور پورا شرح صدر نہ ہوتا تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر پوچھتی رہتی، چونکہ علم کی دنی تھی، علم کی حریص تھی، اس لیے نگاہ نبوت میں بھی ان کو بلند مقام ملا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے مال و دولت کی وراثت چھوڑ کے نہیں گئے، آپ تو اپنے پیچھے پوری امت کے لیے علم کی وراثت چھوڑ کر گئے، جو سارے نبیوں کا شیوہ اور معاملہ رہا ہے کہ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم۔ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ دینار اور درہم کی وراثت چھوڑ کے نہیں جاتے، اور درہم اور دنانیر کا وارث نہیں بناتے، وہ تو علم کو وراثت میں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب حضرت زکریا علیہ السلام کو اس کی فکر ہوئی کہ یہ علمی گویا کہ مشن اور علوم نبوت کی جو امانت میرے پاس ہے، اے اللہ ایسا بیٹا عطا فرما کہ جس میں یہ منتقل ہو اور آگے چلے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین میں سب سے زیادہ علم کا دنی ام المومنین کو پایا اور دیکھا، اس لیے نگاہ نبوت میں ان کو گویا کہ نمایاں گویا کہ حیثیت ملی، اور آپ کی بڑی توجہات رہتی تھی۔ تو خلاصہ یہ کہ 45 سال پھر اس وراثت نبوی کو تقسیم کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد ان کی کتاب ہے، اس میں وہ روایت ذکر کی ہے کہ ام المومنین حج کے لیے تشریف لے گئیں تو زمزم کے کنویں کے پاس ام المومنین کا خیمہ لگایا گیا، اور وہ ام المومنین کا خیمہ کیا تھا کہ وہ تو ایک بڑا مدرسہ بن گیا۔ خیمے کے باہر بڑے بڑے مشائخ اہل علم، بڑے بڑے فقہاء اور دیگر تمام مسلمان قطار میں بیٹھے اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوتے کہ ام المومنین سے یہ مسئلہ پوچھیں گے، ام المومنین سے یہ مشورہ کریں گے، ام المومنین سے اس میں رہنمائی لیں گے۔ ام المومنین کے آگے ایک باندی تھی خادمہ، اس کا بھی نام عائشہ تھا، وہ رابطے کا بیچ میں کام کرتی تھی، ہر ایک کا سوال ام المومنین تک پہنچاتی اور وہاں سے جواب ان تک پہنچاتی۔ پھر یہاں سے جب عرفات تشریف لے گئیں تو عرفات کے اندر جہاں ام المومنین کا خیمہ لگا پھر وہی مرکز۔ اس طرح 45 سال ام المومنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وراثت علم کو آگے منتقل کیا۔ 6 صحابہ تمام صحابہ میں روایت حدیث میں سب سے آگے ہیں، ان 6 صحابہ میں ایک خاتون ہے، وہ ام المومنین ہے، اور وہ بھی غالباً دوسرے نمبر پر۔ سب سے پہلا نمبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، 5374 احادیث کے راوی، تو اس کے بعد ام المومنین کا نمبر ہے۔ اور نماز تراویح کے بعد نماز جنازہ بھی ان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی۔ اور ام المومنین کا نکاح رخصتی غزوہ بدر کے بعد ہوئی، تو یہی 17 رمضان کو یہ بھی نسبت حاصل ہے کہ اس میں غزوہ بدر گویا کہ پیش آیا، جس کو قرآن مجید نے یوم الفرقان کہا، حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والا یہ دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی تبلیغی اور آپ کی پیغمبرانہ زندگی میں یہ سب سے پہلا بڑا مارکا غزوہ تھا،
غزوہ بدر جو بدر کے میدان پر واقع ہوا، جس نسبت سے اس غزوے کو غزوہ بدر کہتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 گویا کہ مختصر صحابہ کی جماعت تھی، اور آپ کے پیش نظر تجارتی قافلہ تھا جس میں مکے کے بڑے بڑے رؤسا اور بڑے بڑے بزنس مین جو اسلام دشمنی میں آگے سے آگے نکلے ہوئے تھے، ان کا سرمایہ لگا ہوا تھا۔ اگر یہ تجارتی قافلہ ہاتھ میں آ جاتا ہے تو اسلام دشمنی کی کارروائیوں کو کافی حد تک قابو کیا جا سکتا ہے معاشی اعتبار سے۔ آج باطل نے مسلمانوں کا معاشی حصار کیا ہوا ہے، معاشی اعتبار سے اگر مد مقابل کو قابو میں کر لیا جائے تو اس کی دشمنیوں سے کافی حد تک حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کے پیش نظر تجارتی قافلہ تھا، لیکن سورہ انفال میں فرمایا کہ اللہ یہ چاہتے تھے کہ معاش سے زیادہ دفاع ہو، معاش سے زیادہ دفاع اہم ہے، اس لیے تجارتی قافلے کے بجائے 1000 کے مسلح لشکر سے مقابلے کی نوبت آ گئی۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اللہ یہ چاہتے تھے۔ چنانچہ یہ 313 کا نہتہ کمزور مختصر مقدس قافلہ اس 1000 کے ٹڈی دل مسلح لشکر کے اوپر غالب آیا اور کفر کی گویا کہ کمر ٹوٹ گئی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یاد کرو اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم بہت کمزور تھے۔ اللہ کی طرف سے تمہیں خوشخبری دی جا رہی تھی کہ اللہ 1000 فرشتوں کو نازل فرمائیں گے، 3000 فرشتوں کو نازل فرمائیں گے، اور یہ سب تمہاری گویا کہ خوشخبری کے لیے تھا، تمہارے اطمینان قلب کے لیے تھا۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ورنہ مدد تو اللہ جل شانہ کی ہے۔ اللہ مدد کرنے میں فرشتوں کا محتاج نہیں، اور تمہاری نگاہ ایمان بھی اتنی بلند ہو کہ اللہ کے سوا فرشتوں پر بھی نہ پڑے۔ وہ تو تمہارا اعزاز تھا کہ آسمان سے نورانی مخلوق تمہارے ساتھ شامل ہے، یہ تمہارا اعزاز ہے۔ بشرا لکم ولتطمئن بہ قلوبکم ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ ام المومنین کا گویا کہ سفر آخرت 17 رمضان میں ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے کہ رسول اللہ کی وراثت علمی حاصل کرو، اپنی بچیوں کو، اپنی خواتین کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی عورتوں کو اس سے جوڑو۔ ام المومنین 18 سال کی جوانی میں بیوہ ہو رہی ہیں، اور اس بیوگی کے پھر 45 سال انہوں نے نبوت کی وراثت کی تقسیم میں جو ہے وہ خرچ کیے۔ کتنا بڑا سبق ہے۔ آج ہماری 18 سال کی خاتون کے یہ جذبے، کپڑوں کے جذبے، زیور کے جذبے، چیزوں کے جذبے ہم نے محنت نہیں کی۔ عزت والے راستے کو عزت والا سمجھنا، عزت والے کاموں کو عزت والا کام سمجھنا۔ عید کے بعد اللہ نے خیر پیش کی تو پورے ملک کے طول و عرض میں بنین اور بنات کے مدارس کا تعلیمی سال شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی سے ان مبارک گھڑیوں میں مانگنا، اے اللہ یہ علم نبوت مجھے بھی عطا فرما، اور اس علم نبوت سے وافر حصہ میرے بچوں اور میری بچیوں کو بھی عطا فرما۔ جہالت بری بلا ہے، اور سارے مسائل کی جڑ جہالت ہے۔ علم نبوت نور ہے، علم نبوت آتا ہے تو جہالت کی پیدا کردہ ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس لیے اپنے لیے بھی، اپنی اولادوں کے لیے بھی اس وقت ہم دعائیں مانگیں، علماء سے تعلق، علم کے حلقوں سے تعلق، اور یہ سب نبوت کی وراثت کے حصول کی جو ہے وہ طلب میں ہو۔ بچیوں کے لیے، طالبات کے لیے مختصر کورسز ہیں، دراسات دینیہ کی صورت میں 2 سال کا، اور عالمہ کے لیے گویا کہ 6 سال کا۔
بچوں کے لیے 8 اور 10 سال کے، اور مفتی 12 14 16 سال تک کے تفصیلی جو ہے وہ کورسز ہیں علم نبوت کے حصول کے لیے۔ اور ان مدارس کو اللہ آباد فرمائے، شاد فرمائے، ان مدارس کو اللہ ہر رخ سے اپنی حفاظت، غیبی حفاظتی نظام میں لے۔ ان مدارس کے بڑے احسانات ہیں امت پر۔ آج لاکھوں حفاظ ممبر و محراب میں اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں، اور بڑے بڑے مجمع ہیں اور ہماتن اللہ کا قرآن سن رہے ہیں۔ وہ زبانیں جن پر اللہ کا قرآن جاری ہے کن مدارس نے تیار کی؟ ان مدارس میں ایک ایک آیت پر محنت ہوئی، ایک ایک آیت اس کے سینے میں جمع کرنے کی محنت ہوئی، ایک ایک آیت کو صحیح تلفظ اور صحیح مخرج کے ساتھ ادا کرنے کی اس پر بہت بڑی محنت خرچ ہوئی۔ جب جا کر وہ حافظ قرآن آج محراب میں کھڑا اور پورا مجمع میں قرآن سنا رہا ہے، اور اتنا بہترین پڑھتے ہیں اور ایسے لب و لہجے سے پڑھتے ہیں کہ آدمی ہش ہش کر اٹھے۔ یہ مدارس کی برکتیں ہیں، یہ مدارس کے احسانات ہیں۔ اللہ حکمرانوں کو بھی اور ہمیں بھی اور تمام مسلمانوں کو مدارس کی قدردانی نصیب فرمائے۔ فیٹف کو مدارس کیوں کھٹک رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ یہ قرآن کے مرکز ہیں۔ کسی سکول، یونیورسٹی اور کالج نے قرآن کی حفاظت کا گویا کہ ذمہ نہیں اٹھایا، یہ مدارس ہیں جنہوں نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے۔ اصل محافظ تو اللہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لیکن اللہ کے اس غیبی حفاظتی نظام کا مظہر مدارس اور مکاتب بنے ہوئے ہیں، جہاں قرآن کے الفاظ بھی سیکھے اور سکھائے اور محفوظ ہوتے ہیں سینوں میں، اور قرآن کے علوم و معارف، قرآن کے مفسر، محدث، اہل علم بھی تیار ہوتے ہیں۔ ان مدارس کی برکتوں کو اللہ اور بڑھائے۔ ام المومنین کا اور غزوہ بدر کا یہ 17 رمضان کے یہ مبارک تاریخی واقعات یہ ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ اللہ کے دین کے ساتھ جڑو، اللہ کے دین کی محنت کے ساتھ جڑو، کسی نہ کسی رخ سے اللہ کے دین کی محنت میں اپنا حصہ ڈالو، اپنی زندگیوں کا حصہ اس میں ڈالو۔ اور یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج تک اے اللہ میرے سے، میرے گھر سے، میرے بیوی بچوں سے تیرے دین کو نقصان پہنچا، اور تیرے دین کے کتنے حکم ٹوٹے، اے اللہ معاف فرما دے۔ آئندہ اس کی تلافی کے لیے اے اللہ مجھ سے اور میری اولاد اور میرے گھر سے دین کی ہریالی اور سرسبز و شادابی میں حصہ ڈلوا دے۔ کتنے ہیں جو عیدیں اللہ کے راستے میں کریں گے، جماعتوں میں نکلے ہوئے ہیں، ان کی عیدیں ہماری گھر میں ہیں، نت نئے کپڑے ہیں۔ خواتین کو سنائیں، خواتین کو بتائیں کہ تم زیور اور کپڑوں کے لیے فکر مند ہو۔ کتنی ہیں اللہ کی بندیاں، مستورات کی جماعتیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں عید کر رہے ہیں۔ یہ جذبے، اللہ ان جذبوں کا کوئی صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آخری عشرہ بہت قیمتی ہے۔ رمضان کے پہلے سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا عشرہ سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ گویا کہ فضیلت والا یہ عشرہ ہے۔ ایک طرف تو خوشی بھی ہو اور دوسری طرف ڈر ہو کہ کہیں مجھ سے یہ قیمتی گھڑیوں کی ناقدری نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا، دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا، لیکن تیسرے عشرے کا تو ہجرت کے بعد ہر سال اہتمام فرمایا۔ ایک سال کسی عذر کی وجہ سے، وہ آپ کا عذر بھی ظاہرہ پیغمبرانہ عذر، اس کے باوجود بھی آئندہ سال آپ نے اس کی تلافی 2 عشرے کے اعتکاف کی صورت میں فرمائی۔ کتنی بڑی دولت ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ اعتکاف میں بیٹھنے والا 100% پورے اذعان اور یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میں وہ عمل کر رہا ہوں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور پھر سوچے کہ ایک وہ وقت تھا جب اللہ کا حبیب، اللہ کا محبوب، اللہ کا چہیتا، اللہ کا لاڈلا
اعتکاف میں ہیں اور آج اللہ مجھے یہ دولت دے رہا ہے کہ میں بھی اعتکاف میں بیٹھا ہوں، اے اللہ کہاں وہ اور کہاں ان کا اعتکاف، اور کہاں میں اور کہاں میرا اعتکاف، لیکن نقل تو اسی اصل کی ہے۔ اے اللہ آپ کے اس انتہائی عالی اونچے درجے کے اس اعتکاف کی کوئی نسبت نصیب فرما دے، کوئی نسبت نصیب فرما دے۔ معتکف اعتکاف ذوق و شوق کے ساتھ اور اس اعتکاف میں ایسے دھیان اور استحضار کے ساتھ رہے۔ مسجد میں آنا بلا شبہ بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ شاہی دربار ہے، احکم الحاکمین کا گھر ہے، شہنشاہ مطلق، قل اللہم مالک الملک، اس کا یہ گھر ہے، اس کا یہ در ہے۔ میں عاجز اور کمزور اور میں نادان، میں اس کے آداب کہاں بجا لاؤں گا؟ فیصل آباد میں حضرت مفتی زین العابدین نور اللہ مرقدہ، بڑے تبلیغ کے بزرگ اکابر اہل اللہ میں سے، اور حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس اللہ سرہ کے بلند پایا خلفاء میں سے، رمضان میں اعتکاف کا غیر معمولی اہتمام ہوتا تھا اور پورے ملک سے علماء رجوع کرتے تھے اور حضرت کے ہاں اعتکاف فرماتے تھے۔ تو کیسی ادب شناسی اور کیسے اللہ کے گھر کا اور اعتکاف اور آخری عشرے کی وصولی۔ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کسی سے افطار اور کھانے میں وہ چائے کی پیالی پرت سے تھوڑا رگڑ سے آواز پیدا ہوئی۔ پیالی کے نیچے جو چھوٹی پلیٹ ہوتی ہے پرچ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ کیا؟ ساسر۔ ہاں پرچ بھی، تو اب تو خیر وہ ختم ہی ہو گیا، پرانے لوگ سمجھدار ہوتے تھے کہ اس میں ڈال کے ٹھنڈی کر کے پی لو۔ اب تو یا تو پھونک مارتے رہو، اور پھونک تو کراہت سے خالی نہیں، تو بیٹھے انتظار کرو یا پھر پنکھا لگاؤ یا پھر منہ جلاؤ۔ تو پہلے وقتوں میں پیالی کے ساتھ پرچ لازم، بغیر پرچ کے پیالی کا تصور نہیں۔ تو خیر وہ کسی سے چائے پیتے ہوئے پرچ کے ساتھ پیالی ٹکرا گئی تو اس سے کتنی آواز پیدا ہوئی ہوگی، سوچیں ہم۔ لکھا ہے کہ حضرت مفتی زین العابدین نور اللہ مرقدہ کے چہرے کے اوپر ناگواری کا اثر دیکھا گیا، یہ آواز کیوں پیدا ہوئی؟ اللہ کے گھر میں آنا اور رہنا آسان ہے، یہ گپ شپ لگانا اور اللہ کے گھر میں آ کے بھی مخلوق میں لگنا، مخلوق سے دلچسپی ہے، اللہ کے گھر میں بھی آ کر موبائل میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، اس کا ڈر اور خطرہ رہے۔ اس لیے پہلے دعا مانگے اہتمام کے ساتھ، اے اللہ میں کمزور ہوں، آپ کی ذات وراء الورا ہے، آپ کے گھر کے آداب سے ناشنا ہوں، مجھے یہاں رہنے کا ڈنگ اور سلیقہ بھی عطا فرما، اس کے ساتھ اس کے مطابق پابندی کے ساتھ ایسا رہنا جس سے تو خوش ہو جائے۔ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے، کبھی اس چیز کوئی بچہ اچھل کود والا ہو تو گھر والے کہتے ہیں یہ کیسے مہمان آ گئے، تو پریشانی ہوگی۔ اللہ اپنے گھر میں ایسا اعتکاف نصیب فرما کہ تو خوش ہو جائے، میرا یہ بندہ دیکھو یہ مجھ سے دل لگا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ میرے اعتکاف کی جگہ وہاں بنانا، کیوں؟ وہاں میرا دوست ہے، اس کے تھوڑا ساتھ ہو، تو یہ تو یہاں بھی دوستیاں پالنے کے لیے آیا ہے، وہ تو اس کی گویا کہ منزل ہے ہی نہیں۔ تو اللہ جل شانہ آخری عشرے کا قبولیت والا اعتکاف بھی نصیب فرمائے، اس کی بھی ہم فکر کریں اور اللہ سے یہ مانگیں ہم، اللہ میرا یہ عذر ہے، یہ عذر ہے، یہ عذر، یہ 5-10 عذر مجھے اپنی طرف کھینچے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے عذر کی زنجیریں کٹیں اور میں چھوٹ کے آپ کے گھر میں اعتکاف میں آ جاؤں۔ اگر ان اعذار کی وجہ سے نہ بھی کر سکے تو انشاءاللہ اللہ اعتکاف کے نور سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ گھروں میں خواتین میں، گھر کی خواتین میں اس بات کو چلائیں، ازواج مطہرات امہات المومنین گھروں میں اعتکاف فرماتی تھیں،
گھر کی خواتین صلاح مشورہ کریں اور ایک دوسرے کی ذمہ داریاں اپنے ذمے لے کر کسی کو فارغ کریں، اور اس طرح ایک کو فارغ کر کے اس کو اپنا سفیر بنا لیں۔ اے اللہ ہمارے گھر کی یہ ترجمان ہے، ہمارے گھر کی یہ سفیر ہے۔ آج کل مدارس کے سفیر آتے ہیں، یہ ایک سفیر ہے، پورے مدرسے کا سفیر ہے، اور اس کی دوڑ دھوپ اور محنت سے پورا سال وہ مدرسے کی رونق بہار رہی۔ ایک سفیر آیا، ایک ترجمان آیا، اے اللہ ہمارے گھر کی ایک سفیر اور ترجمان ہے، انشاءاللہ ساری خواتین کا اس خاتون کے احتکام میں پورا حصہ ہوگا، کیونکہ سب نے اس کو اس کے ذمہ داریوں سے بے فکر کیا ہے۔ اور آخری عشرے کے اندر جو لیلۃ القدر کی دولت اللہ نے رکھی ہے، قرآن مجید کی پوری سورت لیلۃ القدر کے بارے میں، پوری سورت، اور اس رات کی فضیلت کی دو وجہ ذکر کی ہیں، دو باتیں اس میں۔ ایک تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سوچو اللہ کا قرآن، اس کا نزول اس لیلۃ القدر میں ہوا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر وہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ دوسری جگہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بقول اس لیلۃ القدر کو لیلہ مبارکہ فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، انتہائی بابرکت رات۔ اور دوسری وجہ فرمائی تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں فرشتوں کا جبریل امین سید الملائکہ کے ساتھ نزول ہوتا ہے اہل زمین پر۔ حدیث میں آتا ہے کنکریوں سے زیادہ تعداد میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، کنکریوں سے زیادہ۔ ایک مرتبہ حج سے واپسی میں جدہ سے وہ صبح فجر کے بعد جب روشنی پھیلی اس وقت واپسی تھی، تو جیسے ہی تھوڑی دیر گزری، کوئی آدھ گھنٹہ گزرا ہوگا اور سمندر کے جو ہے وہ اس پار ہوا، تو غالباً یاد پڑتا ہے کہ پون گھنٹہ جہاز جو ہے وہ صحرا کے اوپر چلتا رہا، اور تا حد نگاہ لک و دک صحرا ہی صحرا ہے، کوئی ایک چھوٹی موٹی جڑی بوٹی ہو، کوئی ایسا نہیں، ریت 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 ریت۔ فرمایا اس رات میں لیلۃ القدر میں جس طرح کنکریاں ہیں، ایسے اتنی بڑی تعداد میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جبریل امین سید الملائکہ جو وحی لے کر آخری مرتبہ رسول اللہ پر نازل ہوئے، اب قیامت تک کے لیے وحی لے کر نہیں آئیں گے، لیکن لیلۃ القدر میں یہ دولت حاصل ہوتی ہے اہل ایمان کو کہ جبریل امین بھی آتے ہیں اور کسی سے مصافحہ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، کسی سے مصافحہ ہو رہا ہے۔ وی آئی پی لوگ تو وہ ہیں جن سے آسمانوں سے فرشتے اتر کر مصافحہ کر رہے ہیں۔ مصافحے کے لیے جبریل امین آسمانوں سے آئے، یہ اللہ کا بندہ مسجد میں اعتکاف میں کھڑا ہے، اس سے جبریل مصافحہ کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی دولت اور کتنی بڑی عزت ہے۔ مصافحہ اسی سے ہوگا جو اللہ کی نگاہوں میں محبوب بن چکا ہے، جس نے پہلے عشرے کو وصول کیا، دوسرے کو وصول کیا، اس ماہ مبارک کی گھڑیوں کو سینے سے لگایا، اور خوب سے خوب جس کے لیے دیا تھا اللہ نے اس مہینے کو اس میں لگایا، وہ اللہ کا اتنا چہیتا اور محبوب بنا کہ جبریل امین آ کے اس سے مصافحہ کریں۔ اللہم اجعلنا منہم بفضلک ومنک یا ارحم الراحمین۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس اللہ سرہ نے لکھا ہے کہ جبریل امین کے سلام مصافحے کی نشانی علامت یہ ہے کہ دل پسیج جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے ہاتھ میں کرنٹ ہوتا ہے روحانی، کہ ان کے ویسے تو دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ چھوڑنے سے پہلے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، تو پھر کسی عالم ربانی، کسی اللہ والے سے اللہ کی خاطر، اللہ کی نسبت سے محبت رکھتے ہوئے مصافحہ کرنا۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس اللہ سرہ کا مصافحہ ہی تو ہوتا تھا، لیکن وہ مصافحہ زندگیاں بدل جاتا تھا۔ یہاں مکی مسجد میں تشریح لاتے تھے، سنا ہے کہ قطار لگی ہوتی تھی،
تو جبریل امین جس سے مصافحہ کریں کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ ایسا اعتکاف نصیب فرمائے۔ اللہ جل شانہ اس آخری عشرے کی ایک ایک گھڑی کی ہم سب کو قدر نصیب فرمائے، وصولی نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔